ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام نور پور تھا، ایک غریب مگر سادہ دل بچہ رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کی عمر صرف 12 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے اس نے کم عمری میں ہی زندگی کے بہت سے دکھ دیکھ لیے ہوں۔ احمد کے والد بہت پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ گھر میں اس کی بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی بہن عائشہ تھی۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا۔ چھت سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا سیدھی اندر آ جاتی۔ ماں اکثر بیمار رہتی تھی۔ احمد صبح سویرے اٹھتا، ماں کے لیے پانی گرم کرتا، بہن کو تیار کر کے محلے کے اسکول چھوڑتا اور پھر خود کام پر نکل جاتا۔ احمد گاؤں کے بازار میں جوتے پالش کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا سا ڈبہ تھا جس میں پالش، برش اور ایک کپڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ بازار کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور آنے جانے والوں کو آواز دیتا، بابو جی، جوتے پالش کرا لیں۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے، کچھ ترس کھا کر پالش کروا لیتے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے ڈانٹ کر بھگا دیتے۔ لیکن احمد کے چہرے پر کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی جوتے پالش نہ بھی کرواتا تب بھی وہ مسکرا کر کہتا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ احمد کے پاس پیسے بہت کم ہوتے، مگر دل بہت بڑا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، بازار میں ایک بوڑھا فقیر بیٹا کانپ رہا تھا۔ سردی بہت تھی اور فقیر کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا۔ احمد نے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس کے پاس صرف ایک پرانی مگر صاف چادر تھی جو اس کی ماں نے دی تھی۔ احمد نے ایک لمحہ سوچا، پھر وہ چادر فقیر کے کندھوں پر ڈال دی۔ فقیر نے حیرت سے احمد کو دیکھا اور کہا، بیٹا تم خود غریب ہو، یہ کیوں دے رہے ہو؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، بابا، اللہ مجھے اور دے دے گا، آپ سردی سے بچ جائیں۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں وہ دے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک دن احمد کو بازار میں ایک پرس ملا۔ پرس بھاری تھا، اس میں کافی پیسے تھے اور ایک شناختی کارڈ بھی تھا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دل میں سوچا، اگر یہ پیسے میں رکھ لوں تو ماں کی دوائیں آ جائیں گی، بہن کے لیے کپڑے آ جائیں گے۔ لیکن فوراً ہی اس نے سر جھکا لیا، یہ پیسے میرے نہیں ہیں۔ وہ پورا بازار گھومتا رہا۔ آخر کار اسے پرس کے مالک مل گئے۔ وہ ایک امیر تاجر تھے۔ تاجر نے پرس دیکھ کر خوشی سے کہا، بیٹا، تم نے تو میری بڑی مشکل آسان کر دی، یہ لو انعام۔ اس نے احمد کو کچھ پیسے دینے چاہے، مگر احمد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابو جی، یہ میرا فرض تھا۔ تاجر احمد کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن احمد کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر فوراً علاج نہ ہوا تو حالت بگڑ سکتی ہے۔ احمد کے پاس پیسے نہ تھے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور بازار نکل گیا۔ اس دن پورا دن بیٹھا رہا، مگر کوئی گاہک نہ آیا۔ شام کو بارش شروع ہو گئی۔ احمد ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں وہی تاجر تھا جسے احمد نے پرس واپس کیا تھا۔ تاجر نے احمد کو پہچان لیا۔ بیٹا، تم یہاں اس حال میں کیوں کھڑے ہو؟ احمد نے سچ سچ سب بتا دیا۔ تاجر احمد کو فوراً ہسپتال لے گیا، ماں کا علاج کروایا، دوائیاں دلائیں۔ پھر اس نے احمد سے کہا، بیٹا، میں نے زندگی میں بہت دولت کمائی،
مگر آج سمجھ آیا کہ اصل دولت نیکی ہے۔ اس نے احمد کی تعلیم کا ذمہ بھی لیا۔ احمد دوبارہ اسکول جانے لگا۔ وہ دن رات محنت کرتا مگر اپنی نیکی نہیں چھوڑتا۔ سال گزرتے گئے، احمد بڑا ہو گیا۔ اس نے تعلیم مکمل کی، ایک اچھا کاروبار شروع کیا، مگر غرور کبھی اس کے قریب نہ آیا۔ وہ اب بھی غریبوں کی مدد کرتا، یتیم بچوں کے لیے اسکول بنوایا، بیماروں کے لیے دوا کا انتظام کرتا تھا۔ لوگ کہتے احمد بہت امیر آدمی ہے، مگر احمد مسکرا کر کہتا میں پیسے سے نہیں، نیکی سے امیر ہوں۔ ایک دن احمد اسی گاؤں کے بازار میں آیا جہاں وہ جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک غریب بچے کو دیکھا جو وہی کام کر رہا تھا۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا، محنت اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ بچہ مسکرایا اور احمد کے دل میں سکون اتر آیا۔ نیکی، ایمانداری اور صبر وہ دولت ہے جو انسان کو اصل امیر بناتی ہے۔